میں سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، آپ کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، سرد لہجے میں کہتا کاظم شاہ اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ کی دوسری طرف منہ کر کے سو گیا، جبکہ پوری رات وہ نازک وجود ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرے چھپائے روتی رہی۔ مور کی زندگی پہلے ہی بہت سے کٹھن امتحان لے چکی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا کے گھر میں پروان چڑھی تھی۔ چچا کی لاڈلی بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد مور کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کا نکاح کاظم شاہ سے جیسے بااثر کر سخت مزاج شخص سے کر دیا گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی جانا تھا۔ مور کو راستے میں پیدل آتا دیکھ کر کاظم شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں گاڑیوں کی قطاریں تھیں، لیکن اسے پیدل چلتا دیکھ کر کاظم کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گاڑی روک کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں تنبیہ کی۔ یونیورسٹی میں کاظم شاہ کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مور کی روح کانپ گئی تھی۔ شادی کا گھر تھا، مگر فضا میں خوشی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ صحن میں لگی رنگ برنگی لائٹیں اور شامیانے جو کچھ گھنٹے پہلے تک رونق کا باعث تھی، اب مور کو اپنی بے بسی کا تماشا لگ رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی، خوف اور سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے مور اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی زیور، بھاری سرخ جوڑا، ماتھے پر دمکتی ہوئی بندی اور گلے میں چمکتا ہوا ہار، یہ سب اس کے لیے کسی سزا کے طوق سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو گالوں پر لگی قیمتی فاؤنڈیشن کو بہا لے جا رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خوشیوں کا گلا کیوں گھونٹا جاتا ہے؟ وہ اپنی قسمت پر رو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی چچی صفیہ غصے اور خوف کے مارے ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چچی کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مور کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں اندر چبھ گئیں۔ چچی نے مور کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لگا کر انتہائی غلیظ لہجے میں دھمکی دی، اپنا یہ منحوس منہ بند رکھنا، اگر وہاں ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے بڑی مشکل سے یہ سب سنبھالا ہے۔ اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، اگر تمہاری طرف سے کوئی تماشا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے سے باہر لان اور ہال کا منظر کسی ماتم گدے جیسا تھا۔ دولہے والے شدید غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ کاظم شاہ کے والد اور دیگر بزرگ غصے سے کھڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکی کیسے بھاگ گئی؟ کاظم شاہ کے تائے نے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا، کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر یہ سب کرنا تھا تو ہمیں یہاں تماشا بننے کے لیے کیوں بلایا؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دی آپ لوگوں نے۔ کاظم شاہ خود ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سرد بحری اور غصہ واضح تھا۔ اسی دوران چچی میں آئی، ان کے چہرے پر خوف اور واضح تھا۔ انہوں نے کاظم کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، دیکھیے، میں آپ کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اب آپ میری اس بھتیجی مرخ سے کاظم شاہ کا نکاح کر لیں، وہ بھی تو اسی خون سے ہے، سگڑ ہے، خوبصورت ہے۔ کاظم کے گھر والے پہلے تو ہچکچائے، لیکن برادری کی ناک بچانے کے لیے انہوں نے بوجھل دل سے حامی بھر لی۔ چچی فوراً پلٹ کر واپس مور کے کمرے میں آئی اور اسے آخری وارن دیتے ہوئے کہا، سن لو مورخ، اگر تم سے شادی کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں اس وقت دھکے دے کر نکال دوں گی۔ اس دنیا میں میرے سوا تمہارا کوئی نہیں، سڑکوں پر رل جاؤ گی۔ مور کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ یتیم لڑکی ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنسو بہائے اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کا نکاح کاظم شاہ کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ جب گاڑی کاظم شاہ کے گھر رکی تو وہاں کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا۔ مورخ بوجھل قدموں کے ساتھ اندر کے عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہاں کا ماحول کسی قید خانے کی طرح سرد تھا۔ کاظم اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ موجود مہمان اور رشتہ دار
بھاری بھاری ملک کے پاس سے گزر رہے تھے اور کوئی مدد ہمدردی کا لفظ کہنے کو تیار نہ تھا۔ ہر گزرتا شخص طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ آگے قربانی کی بکری بن کر ایک قریبی مہمان نے طنز کیا، دوسری کی لگی تہمت اپنے سر لے کر آ تو گئی ہے، اب دیکھو اس کے گھر میں کتنے دن ٹکتی ہے۔ دوسری عورت نے سرگوشی کی۔ مورخ ان طنز کے تیروں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ پورے گھر میں صرف کاظم کی ماں بیگم نصرت وہاں رک گئی۔ ان کے چہرے پر دکھ تھا لیکن وہ مورخ کی بے بسی کو سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے مورخ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولی، دل چھوٹا نہ کرو بیٹا، سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کاظم بیڈ کے کونے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ مورخ کو دیکھتے ہی اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ چیخ کر کے سو جاؤ، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا۔ اس کے الفاظ نے مورخ کے دل پر خنجر کی طرح وار کیا۔ وہ بوجھل اور روسی جوڑا سنبھالتی ہوئی کمرے کے کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ ساری رات سسکیاں اس کی خاموشی میں دفن رہیں۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو وہ تھکن سے چور تھی۔ اسے یاد آیا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا فائنل پیپر ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی تیاری کر کے نکل پڑی۔ لان میں پہنچتے ہی تائی نے بلند آواز میں طنز کیا، لو دیکھو، رات کو رخصت ہو کر آئی اور صبح ہی پر لگا کر اڑنے کی تیاری کر لی۔ مورخ نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، میرے فائنل پیپرز ہیں اور میرا جانا ضروری ہے۔ یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی تو آپ کو میرے جانے پر اعتراض کیوں؟ اس کا دو ٹوک جواب سن کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کاظم کی ماں نے ماحول کو سنبھالا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ مورخ یونیورسٹی کے لیے نکلی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کاظم شاہ، اس کا نائب پروفیسر، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یونیورسٹی پہنچ کر مورخ نے خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھالا۔ وہ ایک ہوشیار طالبہ تھی مگر آج اس کے ذہن میں صرف کاظم شاہ کی وہ سرد مہری اور گھر کا وہ دم گھٹتا ماحول گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی امتحان کا وقت ہوا، ہال کا دروازہ کھلا اور انویجیلیٹر اندر داخل ہوا۔ مورخ نے جیسے ہی سر اٹھایا اس کی روح کانپ اٹھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ انتہائی سنجیدہ اور رابدار شخص کا مالک کاظم شاہ کھڑا تھا۔ مورخ کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے اب معلوم ہوا کہ اس کا نیا پروفیسر جس ٹرم میں فائنل پیپر لینے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر کاظم شاہ ہے۔ پورا پیپر کے دوران کاظم کی سخت اور تیکھی نظریں مورخ پر ہی مرکوز رہیں۔ اس کی وجہ سے مورخ کے ہاتھ کانپتے رہے اور وہ مشکل اپنا پیپر مکمل کر پائی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد مورخ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر کاظم کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر دوپہر کی شدید دھوپ اور یونیورسٹی کے باہر شدید رش نے اسے روک دیا۔ کوئی بھی رکشہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش اور رات بھر کی جاگنے کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا۔ اچانک ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو کاظم شاہ کا چہرہ نظر آیا۔ اسے کنارے کھڑا دیکھ کر کاظم شاہ کے ماتھے پر غصے کے بال پڑ گئے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی دبی ہوئی سخت آواز میں کہا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تماشا مت بنائیں، جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں۔ مورخ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اے سی کی ٹھنڈک تھی مگر مورخ کا وجود خوف سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ کاظم نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ مورخ نے نظریں جھکائے رکھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم اسے کمزور سمجھے۔ کچھ منٹ بعد کاظم نے سرد لہجے میں کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو مورخ، یونیورسٹی میں یہ ظاہر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ وہاں تم صرف ایک طالبہ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ میں اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ مورخ نے سسکیاں روکتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ ان کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے۔ گھر پہنچ کر کاظم ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا اور مورخ کا انتظار کیے بغیر اندر چلا گیا۔
مرغ نے بوجھل دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تو وہاں پھر سے وہی مہمانوں کا مجمع تھا۔ جب انہوں نے مرغ کو کاظم کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو سرگوشیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ دیکھو کتنی چالاک ہے، صبح اکیلی گئی اور اب نواب زادی بن کر پروفیسر صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہی ہے۔ مرغ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ تبھی کاظم کی والدہ بیگم نصرت کچن سے باہر آئیں۔ انہوں نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ انہوں نے مرغ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سب کو مخاطب کر کے کہا، کاظم خود اسے یونیورسٹی لینے گیا تھا کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ ہماری بہو ہے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اس دو ٹوک جواب نے سب کو خاموش کر دیا، مگر اندر ہی اندر نفرت کی آگ کم نہ ہوئی۔ اگلا سیمسٹر مرغ کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آیا۔ کاظم اب صرف ایک پیپر کا نگران نہیں تھا بلکہ وہ باقاعدہ ان کی کلاس کا پروفیسر بن چکا تھا۔ جس دن کاظم نے پہلی بار کلاس میں قدم رکھا، پوری کلاس میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ کاظم کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ لڑکیاں اس کی دیوانی ہو رہی تھیں۔ کلاس کے دوران ایک واقعہ ہوا جس نے مرغ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ماڈرن پروفیسر خاتون جو کاظم کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے کلاس کے بعد راہداری میں کاظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرغ جو وہیں سے گزر رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ وہ بھول گئی کہ کاظم نے کیا تاکید کی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچی، غصے سے بولی، آپ اس طریقے سے کسی کو ٹچ کیسے کر سکتی ہیں؟ اپنی حد میں رہنا سیکھیں۔ وہ خاتون پروفیسر حیرت سے مرغ کو دیکھنے لگی۔ کاظم شاہ نے بھی غصے اور تعجب سے مرغ کو دیکھا۔ پوری راہداری میں خاموشی چھا گئی۔ کاظم نے فوراً مرغ کو ڈانٹا، مرغ یہ ٹیچرز کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً کلاس میں جائیں۔ کاظم کے اس سرد رویے نے مرغ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں ان دونوں کے مبینہ تعلقات کی افواہیں جنگل کی طرح آگ میں پھیل گئیں۔ کلاس کی لڑکیاں مرغ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھیں۔ دیکھو کتنی معصوم بنتی ہے مگر پروفیسر صاحب پر پورا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ایک لڑکی نے مرغ کے سامنے بلند آواز میں طنز کیا۔ مرغ کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ کاظم کو یہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کے بعد جیسے ایک گہری خاموشی اور تنہائی کے ماحول میں بند ہو گئی۔ کاظم، جو اب تک اس سب سے بے خبر تھا، ایک دن کو کمرے میں داخل ہوا تو اسے مرغ بیڈ کے کونے میں بیٹھی اپنی کتابوں میں گم نظر آئی۔ کاظم اس کے قریب آیا اور قدرے نظر نرم لہجے میں کہا، کب تک اس طرح خود کو اذیت دو گی؟ یونیورسٹی میں جو ہوا وہ میری مجبوری تھی، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ اس نے مرغ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر مرغ نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں کاظم کے لیے درد اور شکایات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کاظم ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا سخت رویہ مرغ کو اس سے کتنا دور کر چکا ہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اب مرغ کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ وہ جس راہداری سے گزرتی، پیٹھ پیچھے سرگوشیاں اور طنزیہ قہقہے اور تعاقب کرتے۔ کلاس کی لڑکیوں کے لیے اب مرغ کی موجودگی ایک ایسا موضوع بن چکی تھی جسے وہ اپنے زہریلے جملوں کا نشانہ بناتی تھی۔ ایک دن جب مرغ کا من روم میں اکیلی بیٹھی تھی، لڑکیوں کا ایک گروپ وہاں آ دھمکا۔ ان میں سے ایک، جو کاظم شاہ کی خود ساختہ مداح تھی، طنزیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے بولی، واہ مرغ، مان گئے تمہاری اداکاری کو، باہر سے اتنی معصومیت کا ڈھونگ اور اندر سے اتنی چالاک کہ سیدھا پروفیسر کاظم کو ہی پھنسا لیا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مرغ کے بیگ کو دیکھا اور بولی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم یہاں پڑھنے آتی ہو، مگر تمہارا مقصد تو کاظم شاہ کو اپنے قابو میں کرنا تھا، آخر کیا جادو کیا ہے ان پر؟ مرغ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار اس نے خود کو کمزور ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور کپکپاتی آواز میں بولی، تم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ مگر اس کی یہ ہمت لڑکیوں کے لیے مزید مذاق کا سامنا بن گئی۔ یہ سارا ہنگامہ کیفیٹیریا اور راہداری تک جا پہنچا، جہاں لڑکے بھی اب مرغ پر جملے کس رہے تھے۔
اتفاق سے کاظم شاہ اسی راہداری سے گزر رہا تھا جب اس نے مرغ کے خلاف نازیبا جملے اور اونچی آوازیں سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مرغ مزید ذلیل ہوتی، کاظم نے انتہائی جلال میں آ کر چیخ کر کہا، خاموش ہو جاؤ سب کے سب! اگر کسی نے دوبارہ یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت یونیورسٹی سے سسپینڈ کروا دوں گا۔ کاظم کی گرج دار آواز سن کر پوری راہداری منجمد ہو گئی۔ سب لڑکے لڑکیاں خوف کے مارے اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئے۔ کاظم کے اس سخت ایکشن کے بعد چند دن تو خاموشی رہی، مگر افواہیں دبنے کی بجائے مزید گہری ہوتی گئیں۔ کچھ دن بعد ایک شام جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا، مرغ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ شدید ذہنی دباؤ اور روز روز کی ذلت نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے۔ کاظم جو اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، اس نے مرغ کو گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر قریب آیا اور سختی سے اشارہ کیا کہ وہ اندر بیٹھ جائے۔ مرغ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کاظم نے گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر روکی، جہاں طلبہ رکشوں کا انتظار کرتے تھے۔ مرغ جیسے ہی دروازہ کھول کر اترنے لگی، وہ یہ بھول گئی کہ ابھی بھی کچھ طالبہ وہاں موجود ہیں۔ کلاس کی وہی حسد کرنے والی لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مرغ کاظم شاہ کی گاڑی سے اتر رہی ہے۔ وہ چیخ اٹھی، لڑکیوں ادھر آؤ، دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مرغ کسی اور کے ساتھ نہیں، خود پروفیسر کاظم کی گاڑی میں تھی۔ مرغ جب گھر پہنچی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شدید بخار نے اس کے وجود کو آگ کی طرح تپا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کاظم کمرے میں داخل ہوا تو اسے مرغ کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار شدید پچھتاوا ہوا۔ اس کا غرور اور غصہ جو ہمیشہ ایک دیوار کی طرح بیچ میں رہتا تھا، پگھلنے لگا۔ وہ مرغ کے قریب بیٹھا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مرغ کا جسم تپ رہا تھا۔ کاظم کی آواز میں بار سرد نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی فکرمندی تھی۔ مرغ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے فوری طور پر فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالی۔ کاظم نے ساری رات مرغ کی تیمارداری کی اور اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ مرغ نیم غنودگی میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہی کاظم شاہ ہے جس نے اسے بیوی کا درجہ دینے سے انکار کیا تھا۔ کاظم کے بدلتے ہوئے رویے نے اس کے دل کے کسی انجانے کونے میں ایک ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ اگلے چند دن کاظم کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھا۔ وہ اب مرغ کو پرایا نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ اس کا خیال ایک سچے جیون ساتھی کی طرح رکھ رہا تھا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد جب مرغ دوبارہ یونیورسٹی جانے کے قابل ہوئی تو وہ ایک بار پھر کاظم شاہ کے ساتھ نکل پڑی۔ گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب رکی، مرغ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہاسٹل کی وہ حاسد لڑکیاں اسے موقع ملتے ہی نشانہ بنائیں گی۔ جیسے ہی مرغ نے گاڑی سے قدم باہر نکالا، وہی لڑکیاں ایک بار پھر وہاں نمودار ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر وہی زہر بھری مسکراہٹ تھی جو مرغ کے لیے زندگی کو اجیرن کر چکی تھی۔ لو بھئی، آ گئی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈرامے باز! پہلی لڑکی نے تالی بجائے مرغ کا راستہ روکا۔ کچھ دن یونیورسٹی سے غائب رہ کر بڑا اچھا سسپینس کریٹ کیا تم نے۔ ہم تو سمجھے کہ کاظم سر سے تمہارا دل بھر گیا، مگر تم تو روز پہلے سے زیادہ بے حیا ہو کر آ رہی ہو۔ دیکھو ذرا، آج پھر سر کی گاڑی سے اتری۔ مرغ نے اپنے بیگ کی پٹی کو سختی سے تھاما۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مرغ کے چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو ایک تماشا ہو مرغ، تماشا تو بننا ہی ہے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہیں؟ دیکھنے میں اتنی معصوم، اور کام تمہارے دیکھو۔ مرغ ان کے درمیان اکیلی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار اس کے دل میں کاظم کی وہ نرمی اور محبت تھی جو اس نے ان چند دنوں میں دیکھی تھی۔ وہ ان کے زہریلے جملوں کو سہ رہی تھی کہ اسی دوران راہداری کے دوسرے کونے سے کاظم شاہ نمودار ہوئے۔ کاظم نے دور سے اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم جمع دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن جیسے اس نے ہجوم کے بیچوں بیچ مرغ کو اکیلے روتے دیکھا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیز اور رعب دار قدموں سے ہجوم کو چیرتا ہوا مرغ کے قریب آیا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ایک لڑکی کا زہریلا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، دیکھنے میں اتنی شریف بنتی ہے، مگر کاظم سر پر
ڈوریں ڈال ڈال کر یہاں تک پہنچی ہے، اب تماشا تو بنے گا ہی۔ یہ سنتے ہی کاظم کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اسے مرغ پر بھی غصہ آیا کہ وہ اس کے کہنے پر اب تک خاموش کھڑی تھی اور اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر رہی تھی۔ کاظم نے سیکنڈ کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے آگے بڑھ کر مرغ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے کاظم نے گرجدار آواز میں کہا، بند کرو یہ سب تماشا، یہ مجھ سے پر ڈورے نہیں ڈال رہی، بلکہ یہ میری بیوی ہے، مرغ میری منکوحہ ہے۔ کاظم کے اس اعتراف پر پوری راہداری میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں، ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے، سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کاظم نے مرغ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور ہجوم غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کسی کو مجھ سے دور رہنے کا کہے گی تو یہ اس کا پورا حق ہے، یہ میری بیوی ہے۔ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی یا کوئی بھی بات کی تو میں اسے اس یونیورسٹی میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کاظم مرغ کا ہاتھ پکڑے اس سے سامنے سے عزت کے ساتھ نکال لے گیا۔ اس واقعے کی خبر منٹوں میں پرنسپل آفس تک پہنچ گئی۔ پرنسپل نے فوراً کاظم اور مرغ کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ جب وہ دونوں دفتر میں داخل ہوئے تو کاظم نے بغیر کسی خوف کے سارا معاملہ نکاح کے پس منظر سے لے کر یونیورسٹی میں ہونے والی بدنامی تک سب کچھ تفصیل سے بیان کیا۔ پرنسپل نے ساری بات سننے کے بعد کاظم کے موقف کو تسلیم کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، اب جب کہ سب کے سامنے آ چکا ہے تو اب کوئی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے مرغ نے کاظم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ اپنے شوہر کے لیے ایک گہرا مان اور عزت تھی، جس نے آج پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر کے اس کا وقار واپس لوٹا دیا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ ہنگامہ خیز دن بالآخر ختم ہوا، مگر مرغ کے دل میں اب بھی جذبات کا کوئی طوفان برپا تھا۔ جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تو کاظم شاہ نے سب کے سامنے مرغ کا ہاتھ پکڑا، اسے وقار کے ساتھ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ آج گاڑی کا ماحول ماضی کی طرح دم گھونٹ دینے والا نہیں تھا، بلکہ اس خاموشی میں ایک انوکھا سکون اور اپنائیت تھی۔ مرغ نے چور چپے کاظم کے سنجیدہ مگر پرسکون چہرے کو دیکھا، جو اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو لاؤنج میں موجود مہمانوں کے چہروں پر اب طنز کی بجائے ایک عجیب سی شرمندگی اور خاموشی تھی۔ کاظم کی والدہ بیگم نصرت نے مرغ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن یہ حق ضرور ادا کرے گا۔ کاظم کسی کی پرواہ کیے بغیر مرغ کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مرغ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ تھوڑی نروس تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کاظم نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھا اور مرغ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مرغ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، لیکن کاظم نے انتہائی نرمی سے مرغ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مرغ، کاظم کی آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، آج میں تمہارے سامنے اپنے دل کی وہ ساری باتیں کھولنا چاہتی ہوں جو میں نے اتنے عرصے سے خود میں چھپا رکھی تھی۔ مرغ نے حیرت سے سر اٹھا کر کاظم کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جہاں نفرت یا سر مہری کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ میں جانتا ہوں مرغ کہ ہماری شروعات بہت تلخ تھی، میں نے اس رشتے کو صرف ایک سمجھوتا کہا تھا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کی تھی، لیکن میں غلط تھا، میری وہ انا اور میرا وہ غصہ صرف ان حالات کی وجہ سے تھا جن میں ہمارا نکاح ہوا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مرغ، تم مجھے بہت عزیز ہو، کاظم نے نرمی سے کہا۔ کاظم کے منہ سے محبت کا یہ کھلا اعتراف سن کر مرغ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے مرغ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہنے لگا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق تھا؟ یونیورسٹی میں ہر لمحہ تم پر نظر رکھتا تھا، جب کلاس کی لڑکیاں تمہارے خلاف باتیں کرتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سب کو یونیورسٹی سے نکال دوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا تھا
اور ہاں، اس دن راہداری میں جب تم نے اس خاتون پروفیسر پر غصہ کیا تھا تو مجھے تمہارا وہ حق جتلانا اور وہ حسد اتنا اچھا لگا کہ میں اپنی مسکراہٹ مشکل سے چھپا پایا تھا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی احساس جاگ چکا ہے۔ کاظم نے نوخمر کے ہاتھوں کو چوما اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں نے ماضی میں تمہیں جو بھی دکھ دیے اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو مرخ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، ایک شوہر بن کر بھی اور تمہارا ہم سفر بن کر بھی۔ مورخ نے کاظم کے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا کاظم۔ ایک یتیم لڑکی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور محبت کرنے والا سہارا مل جائے۔ کاظم نے مورخ کو آہستہ سے اپنے حصار میں لیا اور مورخ سے سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ اور زبردستی کے سمجھوتے سے شروع ہوا تھا، اب محبت کی ایک لازوال داستان بن کر اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ چکا تھا۔